یہاں سے واسکنہ بحبوحۃ جنانہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے عمدہ مقام کے اندر رہائش عطا فرمائے، ان کو ٹھہرائے وہاں پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی باتیں یہاں اس کے متعلق کر لیتے ہیں۔ اما بعد فہذی فوائد وافیہ، اشکال ہوتا ہے کہ مصنف شارح جو ہے یہ اس کو چاہیے تھا کہ نہ یہ کہ وہ اپنی کتاب کی تعریف کرتا، یہ تو اپنے آپ کے علوف بیان کر رہا ہے، اپنے آپ کی کیا بیان کر رہا ہے، بلندی کو بیان کر رہا ہے کہ یہ فوائد بڑے کافی ہیں، دعویٰ کر رہا ہے نا، جبکہ شارح کو مناسب تھا کہ وہ کسر نفسی اور تواضع سے کام لیتے۔ شارح کے لیے مناسب تھا کس سے کام لیتے، کس سے کام لیتے ہیں، کسر کاف چھوٹی ہے، کسر نفسی سے کام لیتے ہیں، تواضع سے، جبکہ شارح عمر کیا کر رہے ہیں، علوف نفس سے کام لے رہے ہیں، اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو مناسب بات نہیں۔ تو اس کا جواب یہاں پر یہ ہے کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے مقصد یہاں پر ان کا کیا ہے، ترغیب طلبہ، جب وہ بتائیں گے کہ یہ فوائد کافی وافی ہیں تو تب طلبہ میں رغبت پیدا ہوگی۔ اگر کہیں گے ہیں نہیں ٹوٹے بھجے مثال دے دو، طالب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے صاحب، یہ جو ٹوٹے بھجے ایسے ہی لے سکتے، تو اس لیے صرف یہ ترغیب طلبہ کا فائدہ پیش نظر تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کی کیا کتاب کی تعریف کی اور یہ کہا کہ یہ فوائد کیا ہیں، کافی وافی ہیں اور یہ مکمل فوائد ہیں، ٹھیک ہوگی بات، ترغیب طلبہ یہ مقصد ہے۔ فہذی فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ، مشکلات میں اعتراض جواب کو دے دیا ہے کہ یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ صرف کافیہ کی مشکل باتوں کو حل کرے گی، خفی کو حل نہیں کرے گی، تو جواب یہ دیا کہ مشکل جو ہے اس سے مراد وہ اصطلاحی مشکل مراد نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے، عربی میں کہیں گے مشتبہ، اردو میں جو کیا ہو، جو پوشیدہ باتیں ہوں، جو کیا ہوں، باتیں جو قابل اشتباہ ہوں، پوشیدہ باتیں ہوں، جو چاہے وہ خفی ہو چاہے مشکل ہوں، ان سب کو کیا کرے گی، حل کرے گی، ٹھیک ہے۔ للعلامہ، علامہ جو ہے یہ تا مبالغہ کیا ہے، تا کس کی ہے، مبالغہ کیا ہے، تو علامہ مانے گیا بہت بڑا عالم، بہت بڑا کیا عالم۔ یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں جو میں اسے صرف نظر کر رہا ہوں کہ لازمی نہیں کہ ہر اعتراض کو بتایا جائے، پڑھا ہے میں نے بتا للعلامہ، لیکن چونکہ اس میں رائحۃ التانیث ہے، تا اکثر تو مؤنث پر آتی ہے نا، چونکہ اس میں کیا ہے رائحۃ تانیث کی بو، رائحۃ التانیث، علامہ کے لفظ میں کیا ہے بول کہتے تھا، اور لفظ جو میں نے بولا اس میں کیا ہے، ہاں وہ نہیں بول رہا، آپ نہیں اس پر ہے، اس میں رائحۃ التانیث ہے، تانیث کی بو آ رہی ہے، اس لیے اس اللہ جامی کا سبق ہے کہ انسان بن ٹائم کم میں ادھر دیکھ گڑی ہو، اس لیے اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جائز نہیں ہے، لأجل رائحۃ التانیث لا يجوز اطلاق هذه اللفظة على اللہ تعالیٰ، آ گیا، اللہ تعالیٰ پر اس لفظ کا اطلاق جائز، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا لفظ بولیں گے بغیر تا کے، کیا کہیں گے علام، علام کا لفظ ہے نا علام الغیوب، لیکن علامۃ الغیوب کہنا جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا، آگے گال سمجھ، چلو للعلامہ، وہ ادب کے خلاف ہے نا وہ بات، اس لیے للعلامۃ المشتہری، مشتہری اس لیے کہ اشتہارہ لازمی بھی ہے متعدی بھی ہے، اشتہارہ مشہور ہو گیا، ایک ترجمہ اشتہارہ کا کیا ہو گیا، جب یہ لازمی ہے تو مشتہر پڑھیں گے اسم فاعل، اور اگر اشتہارہ متعدی ہو تو اشتہارہ ہو کہ اس نے ایک آدمی نے دوسری چیز کو کیا کر دیا مشہور کر دیا، اس لحاظ سے اس کو مشتہر پڑھنا چاہیے، کیونکہ مشتہر کا معنی ہوگا مشہور کرنے والا، اور مشتہر کا معنی مشہور کیا ہوا، یعنی جو آدمی مشہور ہو، سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی ہے، اگر یہ فعل لازمی ہوگا تو مشتہر پڑھیں گے، اگر یہ فعل متعدی ہوگا تو مشتہر کا ترجمہ تو بنے گا پھر مشہور کرنے والا، تو غلط ترجمہ ہے، اس لیے پھر ہم کیا پڑھیں گے اس کو مشتہر، کیا پڑھیں گے، ہاں فعل متعدی کی صورت میں اسم مفعول سے پڑھیں گے مشتہر، اور فعل لازمی کی صورت میں مشتہر، سمجھا گی، وہ علامہ جو مشہور ہیں فی المشارق والمغارب، سوال یہ کہ مشرق مغرب تو ایک ہی ہے، یہ جمع کا لفظ کیوں لے کر آئے ہیں مشارق مغارب، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہے بلاد المشرق والمغرب، اور بلاد زیادہ ہے نا، یہ مجازی طور پر جو ہے مشارق کا اطلاق ملکوں پر کیا گیا، مشرق کے ملک اور مغرب کے ملک، اور بھی جوابات ہیں وہ تفسیر میں آپ پڑھو گے کچھ جوابات، بس یہ جواب آپ کے لیے بہت ہے، ایک ہی جواب دیتا ہوں جو کافی ہے، ٹھیک ہے، اور کنایا یہ تمام زمین سے ہے، مشارق مغارب سے یہ نہیں کہ شمال جنوب رہ گیا، مشارق مغارب جو ہے یہ کنایا کس سے اعلیٰ عن وجہ الارض، پوری روئے زمین سے کنایا ہے، روح جگہ کو چہرے کو کہتے ہیں روئے زمین، وجہ الارض زمین کا چہرہ، روئے زمین، یہ کنایا کس سے، روئے زمین سے کنایا، پوری روئے زمین سے، پہلی بات سمجھ گئے ہو، یہ کنایا کس ہے روئے زمین سے، اور باقی مشارق مغارب بھی، حالانکہ مشرق مغرب تو ایک ہی ہے، تو یہ جمع کا لفظ کیوں آتا ہے، جواب یہ ہے کہ اصل میں مشارق سے مراد کیا ہے بلاد مشرق، اور مغرب مشارق سے مغارب سے کیا مراد ہے بلاد مغرب، اور یہ جو اطلاق ہے یہ مجازی ہے، مشارق سے مجازن یعنی بلاد مشرق مراد نہیں ہے،
اور مغارب سے مجازن کیا مراد نہیں ہے بلاد مغرب. ہاں ٹھیک ہے. تو بہرحال جو کہ مشہور ہیں مشرق اور مغرب کے ملکوں میں، مطلب یہ کہ تمام دنیا میں جو کہ کیا ہیں جن کی شہرت ہے. الشیخ ابن الحاجب، شیخ ویسے بوڑھے کو کہتے ہیں لیکن شیخ اس کو بھی کہتے ہیں الکامل، جو کسی فن میں کیا ہو کامل ہو. تو چونکہ ابن حاجب بھی کہتے ہیں کامل تھے. ایک مرتبہ یہ کہ لڑکے ہی تھے لگے لیکن ان کا علم بڑا مضبوط تھا نحو کا. ایک آدمی ان کا پتہ کرنے کے لیے آیا گھر میں، پوچھا کہ ابن حاجب کہاں پر ہے، علامہ ابن حاجب کہاں پر ہیں. انہوں نے کہا وہ لڑکوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. ابھی وہاں پر جگہ بتائی، وہاں پر پہنچ گیا بندہ، اس کو تلاش تھی ابن حاجب کی، علامہ ابن حاجب کی. وہاں تو وہ لڑکا بنا ہوتا نا، سمجھے. تو اس نے نا کہا کہ میں کوئی غلطی کرتا ہوں نحو کی تاکہ معلوم ہو کہ ابن حاجب یہی ہے، جو بولے گا تو کوئی کنڈی کھولے، سمجھے. اس نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام کیا کہا اس نے؟ السلام علیکم. آگے یا جماعت یا جو بھی کہا اسے تم پر سلام دیو. تو اس نے ہاں تنوین لگا. ابن حاجب وہ جو لڑکا تھا وہ بولا، اس نے کہا وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام. اس نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام یا تنوین واللام، اے تنوین اور لام کو اکٹھا کرنے والے. تو اس نے سمجھ لیا کہ ابن حاجب یہ بندہ ہے، سمجھے. بہرحال الشیخ ابن الحاجبی تغمدہ اللہ، تغمد یتغمد، یہ غمد سے نکلا ہے. غمد کسے کہتے ہیں؟ غمد سیف فی غمدہ، پڑھا نہیں آپ نے؟ صلی السیف من غمدہ، تلوار کو نیام سے نکالا. نیام جس میں تلوار کو چھپایا جاتا ہے، چھپانا نہیں، غمد نیام کو کہتے ہیں. نیام ہے وہ چیز لوہا وغیرہ جس میں تلوار کو ڈالتے ہیں. مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ جامع کا سبق ذرا تم مذاق کر رہے ہیں. تو تغمدہ یہ وہیں سے معنی کسی چیز کو نیام میں گویا کہ جیسے ڈال کے چھپایا جاتا ہے، اس لیے یہاں چھپانے کا معنی تغمدہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر ڈھانک لے، ان کو ڈھانک لے، ڈھانپ لے ان کو اپنی مغفرت کے ساتھ. اسکنا، اور ان کو ٹھہرائے اور ان کو ٹھکانہ دے. بحبوحۃ جنان، کہاں ٹھکانہ دے؟ بحبوحۃ جنانہ، بحبوحۃ الدار. اصل میں بحبوحۃ الدار کہتے ہیں گھر کے درمیانی حصے کو، گھر کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں بحبوحۃ الدار، ای وسطھا، گھر کا درمیانی حصہ. تو بحبوحۃ اسی طرح کہتے ہیں بحبوحۃ کل شیء. بحبوحۃ یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ لغت مجھے سنانی ہے. بحبوحۃ کل شیء، ہر چیز کا درمیانی اور عمدہ حصہ. درمیانی حصے کو بھی کہتے ہیں اور عمدہ حصے کو بھی کہتے ہیں. بحبوحۃ کل شیء وسطہ و خیارہ، وسطہ و خیارہ، ہر چیز کا درمیانی اور عمدہ حصہ، ہر چیز کا درمیانی اور عمدہ حصہ. تو بحبوحۃ الجنان جمع کس کی ہے؟ جنت کی جمع. جنان کس کی جمع ہے؟ تو جنت کے بہت سارے درجے، اس لیے جنت جمع کا لفظ ہے. تو بہت ساری جو جنت ہے، جنت کے جو درجات ہیں ان میں درمیانی اور عمدہ، درمیانی کا درمیانہ کرو، عمدہ کا کرو یہاں پہ. ان کا جو عمدہ اور اعلیٰ جو نہیں جنت الفردوس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانہ دے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانہ دے بحبوحۃ جنانی، اپنی جنتوں میں سے جو اعلیٰ اور عمدہ مقام ہے، اعلیٰ عرفہ جو مقام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانہ دے. سمجھا کی بات ہے؟ بحبوحۃ الدار، اس طرح سنانا ہے. بحبوحۃ الدار گھر کا درمیانی حصہ، بحبوحۃ کل شیء ہر چیز کا درمیانی اور عمدہ حصہ، ہر چیز کا، ہاں بحبوحۃ کل شیء ہر چیز کا درمیان. بحبوحۃ الدار کا معنی ہے گھر کا درمیانی حصہ. اگر نہ بھی یاد ہو تو اگلا ضرور یاد کرنا ہے. بحبوحۃ کل شیء ہر چیز کا درمیانی اور عمدہ حصہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ عمدہ حصہ ہی مراد ہے. ٹھیک ہے، بحبوحۃ جنانی یعنی خیارہ جنانی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں کے یا اس کے اعلیٰ اور عرفہ حصے کے اندر ان کو کیا دے؟ عمدہ درجے میں، اعلیٰ درجے میں ان کو جگہ ٹھکانہ دے. اچھا، جنان جمع جنت ان کی ہے. جنان کس کی جمع ہے؟ جنت کی ان کی جمع ہے. جنت ان کی جمع جنان ہے. اور جنان بھی ایک لفظ ہوتا ہے. ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ جنان اگر ہو تو وہ مفرد ہے، وہ جمع نہیں ہے. وہ قلب کو کہتے ہیں. وہ کسے کہتے ہیں؟ قلب منی دل، قلب منی دل. اور یہ جو جنان ہے بکسر الجیم، یہ جمع ہوگا، فعال کا وزن جمع کے لیے ہے. ہاں، جیسے آپ نے پڑھا تصدیق بالجنان ہے، دل کے ساتھ تصدیق کرنا. بالجنان نہیں ہوگا، جنتوں سے تصدیق کرنا. فرق کرنا ہے ہم نے دونوں میں، سمجھے. جنان ہوگا تو کس کی جمع ہوگی؟ جنت ان کی جمع ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر جنان پڑھا، یہاں جنان پڑھو گے تو غلط ہوگا کہ دل کے درمیان میں ہو تو غلط ہے، اس لیے جنان پڑھو گے. لیکن یہاں پر وہ لفظ ہے ویسے تصدیق بالجنان. جیسے مولانا منظور نعمانی صاحب نے وہ لکھی نا تفسیر کا نام تنویر الجنان بانوار القرآن، وہ جنان وہاں غلط ہوگا کہ دل کو منور کرنا مراد ہے نا. تنویر القلب، تنویر الجنان. ٹھیک ہے. واسکنوا بحبوحۃ جنانہ نظمتها فی سلک التقریر وسمت التحریر للولد العزیز ضیاء الدین یوسف. میں نے اب ترجمہ دیکھو اس کا، میں نے اس کو پرو دیا ہے. میں نے ان فوائد کو کیا کر دیا؟ یا یہ تو سور ہے،
नज़म यंज़िमु का असल माना क्या होता है? किसको पिरोना? धागे के अंदर किसे पिरोना? लड़ी के अंदर मोतियों को पिरोना, लड़ी में मोतियों को पिरोना नज़म का माना असल में यह है। तो गोया कि मुसन्निफ भी यही कहना चाहता है कि जो मेरे फ़वायद हैं जो मैंने लिख दिए हैं तो यूँ महसूस होगा कि जैसे मैंने लड़ी के अंदर किसको? मोतियों को पिरो दिया। तो ये मोती हैं गोया के, ये जो फ़वायद हैं किसकी तरह है? मोतियों की तरह ये कीमती चीज़ें हैं, इसकी क्या करनी है आपने? कदर करनी है, इल्मी मोती हैं। समझा की बात ना? हाँ, नज़म तो ये डॉलरों से भी ज़्यादा कीमती है। नज़म तो हाफिसिल की तकरीर, मैंने इनको पिरो दिया, किनको? फ़वायद को। ज़मीर फ़वायद की तरफ है, फ़ायदे ज़ियाइया पूरी किताब है ना, फ़ायदे ज़ियाइया। मैंने पिरो दिया इन फ़वायद को फ़ीसिल की तकरीर, तकरीर के धागे में, तकरीर के मसाइल की तकरीर है ना, तो उसके तकरीर के धागे में मैं क्या कर दिया? पिरो दिया। वह सिम्त तहरीर, वह तहरीर किताबत को कहते हैं, लिखना, उर्दू में तहरीर कहते हैं लिखना, ठीक है। और तहरीर की लड़ी में, सिम्त और सिल्क एक ही चीज़ है, थोड़ा सा फ़र्क है, बताऊँगा आपको बाद में। हाँ, सिम्त और सिल्क तर्जमे में एक ही तरह है, एक का तर्जमा मैंने धागा किया, दूसरे का तर्जमा मैंने लड़ी कर दी, वजह उसकी बताऊँगा बाद में, ठीक है। वो जब लुग़वी तहक़ीक़ करूँगा ना, फ़िलहाल तर्जमा तो सीखूँगा। नज़म तुहा, तो मैंने इन फ़वायद को पिरो दिया है तकरीर की धागे में और तहरीर की लड़ी में। लिल वलदिल अज़ीज़, किसके लिए? अज़ीज़ बच्चे, उर्दू में हम कहते हैं ना मेरे अज़ीज़ बच्चों, ये वही है, करामी, ग्रामी कदर बच्चा, ठीक है। तो वलद अज़ीज़, अपने प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ के लिए, प्यारे बच्चे ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ की खातिर। हफ़िज़हुल्लाह, ये जुमला मोतरिज़ है, जैसे कहते हैं रहिमहुल्लाह, ऐसे ही है। हफ़िज़हुल्लाह सुब्हानहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बच्चे की हिफाजत फरमाएँ। इस बच्चे की दुआ दे रहे हैं और बद्दुआ देनी है। हाँ, अल्लाह तो बंदा वालिद है, उसके दिल में बच्चे की कितनी कदर है। हफ़िज़हुल्लाह सुब्हाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी हिफाजत फरमाएँ। अन मूजिबात तलहुफ़ी व तअस्सुफ़ी, किससे? गम और रंज के को वाजिब करने वाली चीज़ों से, यानी मसाइब वगैरह से। दोनों का दरमियान तलहुफ़ तासुफ़ है ना, रंज और गम, रंज और गम को वाजिब करने वाली चीज़ें, या रंज और गम के असबाब, यानी रंज और गम के ना लाजिम नहीं, असबाब का दरमियान कर सकते हो, ये वाजिब करने वाली, बस, ठीक है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत फरमाए रंज और गम को वाजिब करने वाली चीज़ों से, या रंज और गम के असबाब से, ठीक है। तो तर्जमा पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आगे हम तकरीर चल रही वो क्या है। तर्जमा नाम था वहीं खाम खा उत्तों देना, उत्तों तो सब पढ़ते हो जाओ। वसम्मैतुहा बिल फ़वाइद ज़ियाइय्यती, और मैंने नाम रखा है इन फ़वाइद का फ़वाइद ज़ियाइया, हाँ ज़मीर फ़वाइद की तरफ है, और नाम रखा है मैंने इनका, किन का? वो इन फ़वाइद काफ़ी है जो पीछे, और मैंने इन फ़वाइद का नाम, मैंने इनका नाम रखा है फ़वाइद ज़ियाइया, और मैंने इनका नाम फ़वाइद ज़ियाइया रखा है। ज़ियाइया किसके लिए निस्बत कर रहे हैं? अपने बोल गया भाई, ज़ियाउद्दीन अभी नहीं गुजरा, बेटे की तरह, ज़ियाउद्दीन लक़ब था बेटे का, समझिए, यूसुफ नाम था, तो ये बेटे की तरह निस्बत कर रहा है, क्योंकि उनके लिए उन्होंने किताब लिखी है। लिअन्नहु, अब ये क्यों निस्बत की है बेटे की तरफ? कहता है लिअन्नहु लिहाज़ल जम्इ व तअलीफ़ी कल इल्लतिल गाइया, असल में लिअन्नहु कल इल्लतिल गाइया लिहाज़ल जम्इ व तअलीफ़, ठीक है। क्योंकि ये जो ज़ियाउद्दीन यूसुफ साहब हैं ये इल्लत गाइया की मानिंद हैं, है नहीं लेकिन उसकी मानिंद है इस जमा और तालीफ़ के लिए, यानी जो मैंने कलिमात जमा किए हैं, ठीक है, और ये जो मैंने तालीफ़ मैंने जमा ही करना होता है, ये जो मैंने तालीफ़ की है, तसनीफ़ की है, ठीक है, क्योंकि वो इस जमा और तालीफ़ के लिए इल्लत गाइया की तरह है, या इल्लत गाइया की मानिंद है। इल्लत गाइया है नहीं लेकिन उसकी तरह। नफ़अहुल्लाहु तआला बिहा, अल्लाह ताला इनको भी नफ़ा दे, इन भी इसलिए कह रहा हूँ आगे वसाइरा, इस पर अतफ़ आ रहा है हू ज़मीर पर। अल्लाह ताला इनको भी, किन को? ज़ियाउद्दीन यूसुफ को, अल्लाह ताला इनको भी नफ़ा अता फरमाए बिहा, इन फ़वाइद के साथ। वो फ़वाइद ज़ियाइया किताब है ना, फ़वाइद ज़ियाइया, शरह मुल्ला जामी तो थोड़े मशहूर है ना, असल ना अल-फ़वाइद ज़ियाइया है, इसलिए काफ़ी के हाशिए में अल-फ़वाइद ज़ियाइया का भी लिखा होता है, यानी मुल्ला जामी, शरह मुल्ला जामी, ठीक है। तो अल्लाह ताला इन बच्चे को भी क्या दे? नफ़ा अता फरमाए इन फ़वाइद के साथ। वो साइरल मुब्तदीन, और बाकी तमाम इब्तिदा करने वालों को भी, मुब्तदीन जो मुब्तदी हो, मुंतही ना हो, इब्तदाई जो तालिब, हम इब्तदाई हैं गोया, ठीक है। और बाकी तमाम, साइर में नहीं, बाकी तमाम भी कह सकते हैं, और जमी का तर्जमा भी कर सकते हो, समझे। और बाकी तमाम मुब्तदीन को भी मिन अस्हाब तहसील, इल्म हासिल करने वालों में से, ये कैद एहतराज़ी है, क्योंकि मुब्तदीन जो है पेशावरों में तो हो सकते हैं ना, एक आदमी कार का आटो का पेशा सीख रहा है तो वो मुब्तदी है, लेकिन वो आटो के लिहाज से इल्म हासिल करने वाला थोड़ी है, इसलिए कैद लगा दी मुब्तदी मिन अस्हाब तहसील, इन तहसील इल्म, इल्म हासिल करने वालों में से जो बाकी तमाम मुब्तदीन हैं उनको भी अल्लाह ताला नफ़ा दे। समझ आई बात कि नहीं आई है?
اور من اصحاب تحصیل یہ کیا ہے؟ قید احتراجی. کن کو نکالا ہے؟ باقی پیشہ سیکھنے والے جو علم نہیں سیکھتے, کوئی اور پیشہ سیکھ رہے ہیں, وہ بھی مبتدی ہوتے ہیں شروع میں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نفع دے ان فوائد کے ساتھ, اور باقی تمام مبتدئین کو جو کہ علم حاصل کرنے والوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے, وما توفیق الا باللہ, اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ, مگر اللہ تعالیٰ کی وہو حسبی, ہاں وہو حسبی, اور وہ مجھے کافی ہے, اور وہ اللہ مجھے ونعم الوکیل, اور وہ بہترین کیا ہے؟ کارساز ہے, بہترین کارساز ہے, بہترین کارساز. سمجھ آ رہی بات ہے؟ ارے میں دوبارہ کروا دوں, کافی ہے یہ نظم تو حاضر, پیچھے سے میں نے کرا دیا. میں نے اس کو پرو دیا ہے تقریر کی دھاگے میں اور تحریر کی لڑی کے اندر. ولد عزیز, پیارے بچے ضیاء الدین یوسف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے رنج و غم کو واجب کر دینے والی چیزوں سے یا اس کے اسباب سے. اور میں نے اس کا نام رکھا ہے فوائد ضیائیہ, کیونکہ وہ علت غائیہ کی مانند ہے اس جمع اور تالیف کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی نفع دے اس فوائد کے ساتھ, اور باقی تمام مبتدئین کو بھی جو کہ علم حاصل کرنے والوں میں سے ہوں, اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ, اور وہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے نظم تو حاضر تھوڑا سا تشریح چل رہی ہے. نظم ینظم, اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ اس کا معنی ہوتا ہے پرونا کس کو؟ لڑی میں یا دھاگے کے اندر موتیوں کو پرونا. نظم ینظم کا اصل معنی یہ ہے. سلک کی جمع کیا آتی ہے؟ اسلاک. سلک کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ مطلقاً دھاگے کو کہتے ہیں, یعنی چاہے اسے کپڑے کو سیا جائے وہ اس کو بھی سلک کہتے ہیں, اور وہ دھاگا کہ جس میں موتی پروئے جاتے ہیں وہ بھی. ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ کہ نہیں, جس میں کپڑوں کی سلائی ہوتی ہے اس کو سلک نہیں کہیں گے, لیکن جس میں موتی پروئے جائیں گے اس کو سلک کہیں گے. نیچے لکھا ہے السلک الخیط المطلق, مطلق دھاگا, چاہے کپڑے کی سلائی ہو چاہے موتی پروئے جائیں, مطلق دھاگے کو کہتے ہیں. پہلا قول. وقیلا, دوسرا قول ہے کہ نہیں, جس سے سلائی ہوتی ہے وہ دھاگا نہیں, موتی والا دھاگا. السلک الخیط الذی یجمع فیہ الدرر. نیچے دیکھ رہے ہو ادھر بعض کا نشان انڈر لائن, تو عربی میں تھوڑی مناسبت ہو نا, صرف یہ تو نہیں ساری چیزیں اردو تو اردو شرط علم نہیں ہے, سمجھ لیجیے لکھی چیز ہے فائدہ اٹھا لو, سمجھے آسان ہے. السلک الخیط الذی یجمع, یعنی وہ سلک صرف اس دھاگے کو کہیں گے جس میں درر یعنی موتی کیا ہوتے ہیں اکٹھے میں مل گیا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ سلک. تو بہرحال یہ سلک کے بارے میں دو قول ہو گئے, لیکن ایک بات ذرا آپ سمجھ لینا, سلک اور سمت میں کیا فرق ہے؟ سلک اور یہ سمت آگے آ رہا ہے نا, سلک اور سمت میں فرق یہ ہے کہ سلک عام ہے, وہ دھاگے, سلک جو ہے وہ دھاگے کو کہیں گے, لڑی کو کہیں گے, خواہ اس کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوں بالفعل یا ابھی موتی پروئے ہوئے نہ ہو, مطلق دھاگا. سمت جو ہے سین میم طا, سمت وہ لڑی ہے کہ جس میں موتی خرز یعنی وہ جواہرات وغیرہ موجود ہوں بالفعل. اگر اس میں اس وقت موجود نہیں ہے تو وہ سمت نہیں کہلائے گا پھر. ٹھیک ہے, اس کی نظیر جو ہے وہ مقامات کے اندر ہے, جیسے کہ کاس, عربی میں کاس اس کو کہیں گے جب کہ وہ بھرا ہوا ہو, ورنہ وہ زجاج ہے, وہ شیشہ ہے, وہ گلاس کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. سمجھے, الکاس یسمى کاسن ما دام مملوءا, جب وہ مملوء نہیں تو وہ کاس نہیں, وہ زجاج. یہ مقامات کے حاشیے میں دیکھنا, سمجھا گی بات؟ تو اسی طرح جو ہے یہاں پر یہ سمت سین میم طا, یہ وہ لڑی ہے جس میں جواہر موتی موجود ہو. اگر اس میں جواہر موتی نکال دیے جائیں گے تو وہ سمت نہیں کہلائے گا. اور لفظ سلک عام ہے, خواہ اس میں دھاگے میں لڑی میں موتی والے پروئے ہوئے ہوں یا نہ ہو, تو گویا کہ لفظ سلک عام ہو گیا. اب ایک دھاگا جس میں موتی نہیں پروئے وہ سلک تو ہے لیکن سمت نہیں ہے, اور وہ جس میں آپ نے موتی پرو دیے ہیں تو وہ سلک بھی ہے اور سمت بھی ہے, تو سلک کا لفظ عام ہو گیا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں آ گئی؟ ہاں, یہ سلک یہ کوئی کلیات کا حوالہ نہیں دیا ہوتا کسی کتاب میں نے لغت کی کتاب سے کہیں میں نے دیکھا. تو بات سمجھ آ گئی؟ نہیں آ گئی؟ سلک اور سمت میں فرق سمجھ آ گیا. اس لیے میں نے پہلے سلک کا ترجمہ دھاگے سے کیا کہ دھاگے سے ہی سمجھ میں آتا کہ اس میں موتی نہیں ہوں گے, اور لڑی سے میں نے اس لیے کہا کہ عموماً لڑی سے ہی سمجھ میں آتا کہ اس میں موتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے فرق کیا تھا کہ میں نے اس کو پرو دیا ان فوائد کو تقریر کے دھاگے اور تحریر کے لڑی میں. للولد العزیز, پیارے بچے ضیاء الدین یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے تلہف اور رنج و غم کی واجب کرنے والی چیزوں ہے. تلہف اور تعصف جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ دونوں مترادف ہیں, اور یہ قول صحیح بھی ہے, راجے صحیح تو نہیں, راجے چلو کہہ سکتے ہیں بظاہر کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں ہی مترادف ہیں. دونوں کیا ہیں؟ رنج و غم. اور عربی میں لکھا ہوتا کہ الحزن والحسرہ, غم اور حسرت. حسرت وہی رنج ہوگی ایک طرح کی,
حسرت کو افسوس بھی سے تعبیر کر سکتے ہیں، افسوس بھی رنج ہو گئے. تو حسرت اور غم جو ہے ان دونوں کا مطلب، تلاحف کا معنی بھی وہی ہے، تعصف کا معنی بھی ہے. کیا؟ غم اور حسرت. غم اور حسرت یہ اس کا معنی ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ لغوی تحقیق ضروری ہے. غم اور حسرت اس کا معنی ہے، تلاحف کا بھی اور تعصف کا بھی. اب دوسرا قول یہ کہ ان دونوں میں فرق ہے معمولی سا. قیلا کے ساتھ میں نے قول کمزور ہے مطلب، لیکن ہے صحیح، بعض لوگوں کا قول ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تلاحف وہ افسوس ہوتا ہے، وہ غم ہوتا ہے جو کسی مطلوبہ چیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، مطلوبہ چیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے. مثلا ایک آدمی اس کو تھا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہو گیا. یا کسی آدمی کو پرافٹ ہونا تھا، پرافٹ نہیں ہوا. تو جو چیز مطلوب تھی اس کے نہ ہونے پر جو افسوس ہے وہ تلاحف ہے. وہ کیا ہے؟ تلاحف. اور تعصف کیا ہے؟ کسی امر مکروہ، کوئی ناپسندیدہ حالت آدمی کے اوپر آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی ناگوار حالت آدمی کو پیش آئے، تو ناگوار حالت کے پیش آنے پر جو ہے یہ افسوس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعصف. تلاحف کہتے ہیں وہ جو کسی آدمی کی کوئی امید فوت ہو گئی، امید نہیں، آپ لفظ یاد کرو، کسی مطلوبہ چیز کے فوت ہونے پر جو افسوس ہوگا، تلاحف کہتے ہیں. ہاں. اور کسی ناگوار چیز کے آ جانے پر جو پریشانی کہ پیش آنے پر جو پریشانی، وہی افسوس کا لفظ وہی بولنا، جو افسوس ہوگا وہ تعصب کہلائے گا. وہ بھی افسوس ہے، یہ بھی افسوس ہے، وہ بھی غم ہے، یہ بھی غم ہے. لیکن فرق کہ وہ غم جو مطلوبہ چیز کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ تلاحف ہے، اور وہ غم جو کسی ناگوار حالت کے پیش آنے پر ہے وہ تعصف. کیا سمجھے؟ وہ افسوس جو کسی ناگوار چیز سے پیش آنے پر ہوتا ہے وہ تعصف ہے. اور جو کسی ناگوار چیز کے پیش آنے پر ہو وہ ہے تعصف ہے. وہ یہ دوسرے والا، یہ بعد میں آیا. اور تلاحف پہلے والا امید تھی وہ بس جو کسی مطلوبہ چیز کے فوت ہونے پر ہے، وہ افسوس جو کسی مطلوبہ چیز کے فوت ہونے پر. یہ دونوں میں یہ بات سمجھ آ گئی. وسمیت، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے فوائد ضیائیہ. میں نے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ فوائد ضیائیہ. اب ذرا اگلی عبارت سمجھو. پہلے یہ سمجھو کہ علت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. علت فاعلیہ، اب مجھے ذہن کے اندر سارا 4 قسمیں تو نہیں ہیں بہرحال. ایک ہوتی تھی علت سوریہ، ایک ہوتی تھی علت مادیہ، ایک ہوتی تھی علت فاعلیہ. ہاں یہ چاروں ذہن میں آ گئی، دیکھو تھوڑی برکت ہے. چوتھی علت غائیہ. چوتھی کیا؟ علت غائیہ. مثال سمجھ لو گے. مثال یہ آپ کے سامنے ہی رکھی ہوئی نا، تپائی، اس کو بنایا کس نے؟ وہ علت فاعلیہ کہلائے گی. فاعل کام کرنے والا. وہ کیا؟ علت نجار جو ہے وہ علت فاعلیہ. لکڑ یہ مادہ، یہ علت مادی ہے. لکڑ کیا ہے؟ خشب جو ہے، لکڑ جو ہے علت مادی ہے کہ اس سے یہ چیز بنی ہے. اور علت سوریہ، اس کی جو حیت آپ کے سامنے ہے. اب اس کی حیت اور طریقے سے ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کر آپ تپائی پر آپ نے کتاب رکھی، اور بعض میز ہوتے ہیں جو اونچے ہوتے ہیں، ان کی حیت اور ہوگی، اس کی حیت اور ہے. تو بہرحال علت سوریہ اس حیت کو کہتے ہیں، یعنی اس شکل کو کہتے ہیں جو اس چیز کو حاصل ہے، جس پر جو شکل اس کے پاس ہے. چوتھی ہے علت غائیہ. مقصد کیا ہے اس کے بنانے کا؟ تپائی کا کتابیں رکھنی ہیں. کتابیں. وضع الکتب. اگر چیئر ہوتی، کرسی ہوتی، تو کرسی کی علت غائیہ کیا تھی؟ الجلوس، بیٹھنا. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو کتاب ہے، مثال کتاب کی علت فاعلیہ کیا ہے؟ مصنف نے کتاب لکھی ہے نا. اب باقی علت مادیہ، علت حیہ، اس کو باقی علت غائیہ پر آ جاؤ. علت غائیہ وہ ہوتی ہے جو ذہن کے اندر پہلے موجود ہو، تصور میں پہلے ہو، لیکن خارج کے اندر بعد میں وجود میں آئے. علت غائیہ کیا ہوتی ہے کہ وہ تصور میں کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے. علت غائیہ تصور میں، لیکن خارج کے اندر اور وجود کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہے. مختصر 2 لفظ میں کہ تصور کے اعتبار سے مقدم ہوگی، لیکن وجود یعنی خارج میں پائے جانے کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ مؤخر. جیسے ابھی کرسی بنی نہیں، تو جلوس ذہن میں تو ہے بندے کے، لیکن وہ جلوس تب پایا جائے گا جب کرسی بنے گی. اس سے پہلے تو جلوس نہیں پایا جا سکتا. تو علت غائیہ کیا ہوتی؟ تصور میں مقدم اور وجود کے اعتبار سے مؤخر. اچھا، اب یہ جو ضیاء الدین یوسف کی خاطر کتاب لکھی ہے جامی، ٹھیک ہے، تو علت غائیہ اگر اس کو کہا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ علت غائیہ کے لیے شرط کیا ہے کہ تصور میں مقدم اور وجود میں مؤخر. جبکہ یہ تصور میں مقدم ہے، ٹھیک ہے، وہ کتاب لکھتے ذہن میں تھا، لیکن وجود میں تو مؤخر نہیں نا، یہ تو کتاب سے پہلے موجود ہے. بچہ موجود تھا نا کتاب لکھتے وقت. تصور مقدم. علت غائیہ وہ ہوتی ہے جو تصور میں مقدم ہو لیکن وجود کے اعتبار سے مؤخر ہو. جبکہ یہ جو ضیاء الدین یوسف صاحب ہیں، ان کے بیٹے مصنف شارح کے، یہ
تصور میں تو مقدم ہے، کتاب لکھتے ہیں، مقدم ہے لیکن وجود میں بھی مقدم ہو گئے، جامع لکھنے سے پہلے ہی موجود، موجود تھا بیٹا تھا. ہاں سمجھے، کتاب لکھنے سے پہلے ہی بیٹا کیا ہے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو مصنف نے کہا کل علت الغائیہ، کیا کہا؟ یہ علت غائیہ کی مانند ہے، علت غائیہ نہیں. اچھا تعویل کر دی. یہ تعویل لکھی کھڑی ہے، کل علت لسن نقطہ ڈسینا وانا تعویل کر دیا. اللہ غایہ کی مانند ہے، علت غائیہ کی طرح ہو گیا. علت کا مطلب کچھ نہیں کر جاتے. علت غائیہ نہیں جس کی خاطر کوئی کام کیا جائے، لیکن علت غائیہ جس کی خاطر کوئی کام، لیکن علت غائیہ میں یہ ضروری تھا جس کے حاصل کرنے کی خاطر. سمجھے، جب یہ کہ بیٹے کو حاصل کرنے کی تھوڑی کتاب لکھی، بیٹا تو پہلے موجود ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو علت غائیہ بہرحال بیٹا بن نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وجود کے اعتبار سے مقدم ہے، جبکہ علت غائیہ میں شرط ہے کہ وہ وجود کے اعتبار سے مؤخر ہو. اس لیے مصنف شاعر نے فرمایا علت غائیہ کی طرح ہے. طرح ہونے میں تشبیہ کسی چیز کے اندر ہے کہ علت غائیہ میں یہی ہوتا ہے کہ اس کی خاطر ہوتی ہے نا کوئی کام، چاہے اس کے حاصل کرنے کی خاطر ہو. اب یہاں اس کی حاصل کرنے کی خاطر تو نہیں، لیکن بیٹے کی خاطر تو ہے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھا؟ البتہ ملا اسام نے یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ تعلم ضیاء الدین، اس کا سیکھ لینا، اس کا پڑھ لینا، یہ پھر علت غائیہ بن جاتا ہے حقیقت میں. چونکہ تعلم تو بعد میں ہی ہوگا، اس کا سیکھنا، بیٹے کا پڑھنا تو بعد میں، اس لیے وہ حقیقت علت غائیہ تعلم ہے اس بیٹے کا، اور خود وہ بیٹا وہ علت غائیہ کی مانند ہوگا. بہرحال صحیح. علت فاعلیہ، علت ماضیہ، ہاں علت سوریہ، اور علت غائیہ. ٹھیک ہے، تانو باقی نام یا علت غائیہ کے بارے میں آپ سے ضرور سننا ہے کہ یہ اس کے بارے میں کیا شرط ہے. تو میں نے اس کا نام فوائد ضیائیہ رکھا ہے، کیونکہ یہ یعنی ضیاء الدین کی طرف منسوب اس لیے کیا بیٹے کی طرف، کیونکہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس جمع اور تالیف کے لیے علت غائیہ کی مانند ہے. اب وہی مانند سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو یہ جامع ایک چیز کا نقطہ بیان کر رہا ہے، سمجھا؟ ایک شاید آپ کو سمجھ آمدی بھی ہے. میں ہے یا کوئی نا تمہارے 14 طبق روشن ہو رہے نہیں، اور ساتھ کے ساتھ ہاں 14 دن 28 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ یہ جمع و تالیف کے لیے علت غائیہ کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی نفع عطا فرمائے اس کے ساتھ تمام. باقی تو میں نے سمجھا دیا تمہیں. اور وہ حسبی و نعم الوکیل، اور وہ مجھے کافی اور بہترین کیا ہے وہ کارساز ہے. اب یہاں پر وہ اشکالات حسبی و نعم الوکیل پر، لیکن یہ اشکالات جو ہے مختصر معنی میں ہے، اصل کتاب میں پھر بھی نہیں ہے، وہ نیچے حاشیے میں ہے. لیکن وہاں جا کے ذرا آپ کا دماغ بھی کھلے گا. دوسری بات ہے کتاب لمبی ہے، اس لیے میں خود نہیں کر رہا ہے اعتراض. سمجھ آ رہی بات؟ اب مرفوعات سے تو میں نہیں پڑھا، لیکن چلو ذرا آپ کو